الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بعض اہل کتاب میں سے وہ ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیر سارا مال بھی دے دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے اور ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور بعض اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان کو تم صرف 1 دینار بھی دے دو تو وہ تمہیں اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ السَّبِيلُ، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان یعنی امیین یا ان پڑھوں کے بارے میں یا غیر یہودیوں یا غیر عیسائیوں کے بارے میں یہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی یہودی لوگ خصوصاً یہ کہا کرتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین السبیل، کہ ان غیر یہودیوں کے ساتھ ہم جیسا بھی سلوک کریں ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم مخصوص طبقہ ہیں یہودیوں کا، کہ ہمارے معاملات ان سے بہتر ہیں یا ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان غیر یہودیوں کے ساتھ جس طرح کا بھی چاہیں سلوک کر لیں۔ تو یہ زمانہ قدیم سے یہ ایک تصور ان کے ہاں چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تورات کے اندر بھی بعض جگہ یہ چیزیں لکھ دی ہیں کہ غیر یہود جو ہیں وہ ان کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا جا سکے مالی طور پر ظلم زیادتی کا، وہ ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے یہودیوں کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ ٹوٹلی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ٹوٹلی جھوٹ ہے، کہ انہوں نے تورات کے حوالے سے یہ کہہ دیا کہ غیر یہودیوں کے ساتھ جیسا بھی ظلم زیادتی کر لو کوئی تمہارے اوپر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یعنی ان کے نزدیک جو غیر یہودی ہیں وہ یعنی گناہ گار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا جائے تو یہودیوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ اللہ نے نازل نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جگہ جگہ حکم دیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم زیادتی کرنے والوں کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا، چاہے کوئی بھی ہو، آگے کوئی غیر مسلم ہو، کوئی اہل کتاب ہو، کوئی بھی ہو، ظلم زیادتی بہرحال کسی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ مگر یہودیوں کا یہ جو ایک یعنی سوچ چلی آ رہی ہے، یہ زمانہ قدیم سے آج بھی اسی طرح سے، اور اس کا انٹرنیشنل لیول پہ ہم دیکھ رہے ہیں ثبوت ظلم و زیادتی کا، کہ یہ لوگ معمولی سی ایک جگہ پہ آئے تھے اور آج انہوں نے پورے ایک طرح سے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے یہ کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کا ملک تھا، مسلمان آزادی سے یہاں رہ رہے تھے، اور ان لوگوں نے آ کے اس طرح سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا اور ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو یہ بڑے پیمانے پر سب سے بڑا ثبوت قرآن کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی ہاں یہ سوچ ہے، ان کے مذہب کی یہ سوچ ہے یا ان کی مذہبی یہ سوچ ہے کہ ان کو خدا نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ غیر یہودیوں کے ساتھ جیسا بھی چاہیں یہ سلوک کر لیں، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، جس نے بھی اللہ سے کیے گئے وعدے کو وفا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے متقین کو، ایسے پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے دین کے مطابق چلتے ہوں۔ یعنی اگر یہ لوگ بھی اللہ کے دین کے مطابق ہوتے تو آج یہ بھی مسلمان ہوتے، اس لیے کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے یہ کوئی نیا دین تو ہے نہیں، یہ تو وہی دین ہے جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام لے کے آئے تھے،
اور یہی سارا دین آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے، انہوں نے تو اپنی طرف سے ساری یہ افتراء پردازی کی ہے اور فیبریکیشن کی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک عام اصول بیان فرما دیا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ سے کیے گئے وعدے کو بیچ دیں گے، اور وہ بھی صرف اس لیے تاکہ ثمناً قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا حصہ جو دنیاوی منفیت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بدلے میں اللہ کے دین کو بیچ ڈالیں گے، جیسا کہ انہوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، کہ ان کی کتابوں میں آج بھی جو کچھ توحید و رسالت کے بارے میں اور خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کو چھپا رہے ہیں، یہ اس کو تروڑ مروڑ کے اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو چھپایا جا سکے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے اللہ کے دین کے اندر جو افتراء پردازی کی ہے، یہ صرف اس لیے کی ہے کہ ثمناً قلیلا، دنیا کا تھوڑا سا جو فائدہ ان کو نظر آ رہا تھا، اس کے بدلے میں انہوں نے دین حق کو جو ہے اس طرح سے بیچ دیا گویا کہ۔ تو فرمایا الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، جنہوں نے بھی اللہ کے دین کے معاملے میں ایسا کیا، یعنی اللہ کے دین کو بیچ ڈالا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، تو اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کیا اور دین کو استعمال کیا، حتیٰ کہ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کرے گا وہ عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ حالانکہ یہ تینوں کام خالصتاً دینی ہیں، کہ ایک بندہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، ایک بندہ دین کے لیے جان دے رہا ہے، ایک بندہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ لگا رہا ہے، لیکن ان کی نیت میں فطور یہ تھا کہ دنیا میں اپنی واہ واہ کے لیے، اپنی سستی شہرت کے لیے، لوگوں کے اندر اپنا امیج ڈیولپ کرنے کے لیے کہ یہ صاحب کیا بات ہے، کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا سخی ہے، کتنا نڈر آدمی ہے، تو یہ سارا کچھ لینے کے لیے انہوں نے جب کیا تو دنیا والوں نے ان کی تعریف کی، لیکن چونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ دین کا کام ہی تھا، مگر دنیا کے لیے کیا، تو اس طرح سے کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اور وہ بظاہر مسلمان ہو، لیکن اگر وہ دنیا کے لیے دین کو استعمال کرتا ہے اور دین بیچتا ہے گویا، تو اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا اور ان سے فرمائے گا کہ تم نے یہ سارا کچھ بظاہر تو دین کا کام کیا، لیکن اپنی شہرت کے لیے، دنیا کے منفعت کے لیے، نفع کے لیے کیا تھا، میری رضا کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، لہٰذا فرمائے گا کہ ان کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دو۔ اور پھر یہ صرف اتنا نہیں، بلکہ ولا یکلمہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ان کو کوئی پاک صاف نہیں کرے گا، بلکہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے بظاہر تو دین کا کام کیا، جیسے یہودی دیندار بنتے ہیں، عیسائی بھی، اور کوئی بھی بندہ ہو، جب وہ بظاہر تو دیندار ہو لیکن اس دین کے ذریعے سے وہ محض دنیا کمانا چاہتا ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو پھر اس کو اس دین کے کام سے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا۔ اس نے اس دین کو ایک ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا، دنیا حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، آخرت یا جنت پانے کا ذریعہ نہیں بنایا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، کوئی ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ،
یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے، یہ اسی بات کو مزید اتنا واضح کیا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ ایڈ کر کے، اس میں جمع کر کے یا اس میں ملا کے یہ تاثر دینے کی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتاب، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا، اور آج بھی اگر کوئی کرے ایسا، چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن وہ اللہ کی کتاب کے اندر اپنی طرف سے وہ ایڈ کرے بات جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، جو اللہ کا مقصود وہ نہ ہو، تو جیسے یہودیوں نے کیا، عیسائیوں نے کیا، کہ اس کے اندر آج بھی توحید و رسالت کے بارے میں یا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار واضح آیات موجود ہیں، لیکن ان آیات کے ساتھ اور چیزیں جب انہوں نے ایڈ کر دیں تو اس کو بالکل تبدیل کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ من الکتاب، یہ اللہ کی کتاب میں یہ بات ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وما ہوا من الکتاب، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں بات نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن کی ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور برملا لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یعنی جو بات وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ ملا کے گڈ مڈ کر کے، تو وہ حالانکہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی، اور وہ اپنی طرف سے اس کو ملا جلا کے اس میں تبدیلیاں کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اللہ کی کتاب میں جو بات ہے اس کو اسی طرح سے بیان کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کہ یہودیوں نے یہی کام کیا، عیسائیوں نے یہی کام کیا، حالانکہ آج بھی اگر تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اور خصوصاً انجیل برنباس کو جس کا انکار کرتے ہیں عیسائی، آج بھی پڑھا جائے تو اس کے اندر توحید اور رسالت یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسولوں کے بارے میں، اور خصوصاً محمد مصطفیٰ بطور آخری نبی کے جو آیات موجود ہیں ان کو پڑھا جائے تو بالکل بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کس طرح سے واضح باتیں ہیں۔ لیکن آج بھی وہ لوگ ان کو دوسرے معنی پہناتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ حق کو چھپایا جا سکے۔ تو اس لیے بار بار اللہ بھی قرآن مجید میں یہ بات ان کی واضح فرماتی ہیں کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ اللہ پر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے باوجود وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا فرمائے، اس کو حکم اور نبوت عطا فرمائے، اور پھر ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ پھر وہ جو ہے لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی کسی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا خدا ہوں۔ کبھی بھی کسی نبی نے انکلوڈنگ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ نبیوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہو یا دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے ہوں، سب نے لوگوں کو یہی کہا ہے کہ ربانیین، کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ ان کو یہی تعلیم دی گئی تھی کتاب کی کہ یہی لوگوں کو بتانا ہے، یہی لوگوں کو سمجھانا ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو،
تم سب اللہ کی مخلوق ہو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم سب یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام انہوں سب نے یہی کہا ہے کہ ہم سب بھی اور تم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم سب تم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہمارا تمہارا سب کا رب اللہ تعالی ہے۔ لہٰذا سب نبیوں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے۔ چنانچہ آج بھی اگر بائبل کو کھنگالا جائے تو اس میں بالکل واضح آیات موجود ہیں کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات اس میں موجود ہے، اس میں یہی ہے کہ کونوا ربانیین، کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، میرا تمہارا ہم سب کا رب اللہ ہے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، تو کبھی بھی کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے وہ فرشتوں کو یا نبیوں کو خدا بنا لو، کبھی بھی کوئی نبی ایسا حکم نہیں دے سکتا ہے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا کبھی کوئی نبی ایسا کہہ سکتا ہے تمہیں کہ تم مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جاؤ؟ یعنی کبھی بھی کوئی نبی ایسا نہیں کہتا، کسی نبی کی تعلیمات میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے کبھی اپنی قوم کو یہ کہا ہو کہ تم میرے بندے بن جاؤ یا میری عبادت کرو یا میں تمہارا خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ جب کسی اور نبی نے نہیں کہا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوں یا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں، سب نے ایک ہی تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ تم سب ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم سب کا خدا اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں تک واضح یہ بات یعنی فرما دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً اور عزیر علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کو بھی خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کبھی بھی کوئی نبی کہہ نہیں سکتا کہ تم میرے بندے ہو یا میری یعنی میں تمہارا خدا ہوں یا میں خدا کا جو ہے وہ بیٹا ہوں۔ تو ایسا کبھی کسی نبی نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، آیت نمبر 81 سورۃ آل عمران کی، بہت ہی یعنی ایک لحاظ سے اہم آیت ہے۔ سارا قرآن اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بٹ یہ جو آیت ہے اس میں ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، اور وہ بات خاص یہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو اجلاس خاص انبیاء علیہ السلام کا بلایا تھا، اس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو حاضر کر کے یہ عہد لیا گیا تھا، جیسے عہد الست عوام الناس کو بھی اجلاس عام بلا کے عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جو آگے آئے گا نام سپارے میں کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ اللہ نے ساری جتنی روحیں اس دنیا میں یعنی بھیجنی تھیں ان ساری روحوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے یہ عہد لیا تھا، جس کو عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ ساری روحوں کو یہ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری ارواح نے عالم ارواح میں یہ کہا تھا کہ قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہی تمہارا رب ہے، اس میں کون سی یعنی ایسی بات ہے۔ تو اسی طرح سے عالم ارواح میں ایک اجلاس خاص بھی اللہ نے بلایا تھا، جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جو ہے وہ بلا کے ان سے ایک خاص عہد دیا گیا تھا۔ اس عہد کا تذکرہ جو ہے اس آیت نمبر 81 سورۃ آل عمران میں، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 81 میں اس طرح سے لیا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا تھا انبیاء علیہ السلام سے، اور ان سے یہ عہد لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز کروں یعنی دنیا میں نبی بنا کے بھیجوں، تو ثم جاءکم الرسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم نے
من جملہ دیگر کاموں کے جو یعنی رسالت اور نبوت کے تمہارے فرائض ہوں گے، ان میں کا ایک کام یہ بھی اہم ہوگا کہ تم ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں اس رسول کے بارے میں ایمان لانا ہے جو تمہارے بعد آنے والا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کا مصدق بننا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے کہ اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی یقیناً مدد بھی کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک نبی سے عہد لیا گیا تھا، اور ہر ایک نبی نے آدم علیہ السلام سے لے کے سیکنڈ لاسٹ عیسیٰ علیہ السلام نبی تک سارے نبیوں نے اپنے بعد آنے والے نبیوں کی بھی خبر دی ہے، اور خصوصاً نبی مکرم آخری نبی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بھی۔ چنانچہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام نے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ سانگ آف سلیمان آج بھی موجود ہے، یعنی تورات کے اندر، اس کے اندر پڑھا جا سکتا ہے کہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد باقاعدہ، اور ایک نہیں کئی آیات ہیں۔ تو اس طرح سے بائبل کی تینوں کتابوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہے۔ تو اس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی، لیکن آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور حدیث میں کہیں بھی ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ ہمارے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، بلکہ قرآن میں یا حدیث میں جہاں جہاں بھی ہمیں ملتا ہے یہی ملتا ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک واضح حدیث ہے، ایک نہیں کئی ہیں بلکہ، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تو ہے آپ کا فرمان پاک، اور باقی آپ کا جو پریکٹیکل عمل ہے، آپ کے دور رسالت میں ہی کئی لوگوں نے جو ہے وہ یعنی آپ کی حیات طیبہ میں کئی لوگوں نے نبوت کا جب اعلان کیا تو آپ نے ان کے قلعہ کما کے لیے جو ہے وہ فوجیں بھیجی، اور ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ عملی طور پہ بھی اور فرمان کے طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح یعنی فرمان ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ اب تم ہر زمانے میں جہاں جہاں بھی اپنی قوم کے پاس جاؤ گے تو تم سب نے اس آخری نبی کی آمد کی خبر دینی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم سب نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور تم نے اس عہد کو، اس یعنی میرے فرمان کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مضبوطی سے لے لیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ قالوا اقررنا، تو ان سب انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے یہ کہا کہ ہم سب نے اقرار کیا، یعنی ہم سب نے اے اللہ تیرے اس فرمان کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے اور اقرار کر لیا ہے کہ آپ نے اے اللہ جو کچھ فرمایا ہے ہم اسی کے مطابق کریں گے۔ قال فاشہدوا، اللہ نے فرمایا کہ پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہارا خدا بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ تمہارے اور میرے درمیان میں یہ عہد طے پایا ہے کہ تم اپنے اپنے کام پہ جب بھی جہاں جہاں بھیجے جاؤ گے نبی بنا کر، تو تم نے اپنے بعد آنے والے اس نبی کی جو ہے وہ خبر دینی ہے، ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق کرنی ہے، اور یہ میرے اور تمہارے درمیان میں جو ہے وہ عہد پا گیا اور تم سب جو ہے اس بات کے گواہ ہو۔ فمن تولی بعد ذلک، تو یاد رکھو جو اس کے بعد پھر پھرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو پھر ایسے نافرمان ہوں گے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، تو کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر لوگ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے سرنگوں ہو جانا، سجدہ کرنا، جھک جانا، سر رکھ دینا، گردن رکھ دینا۔ تو اسلام جو ہے
اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے مکمل طور پہ جھک جانا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین کے اندر، یہ طوعاً اور کرہن، مطلب چاہیں یا نہ چاہیں پھر بھی یہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ یعنی باقی تو کائنات کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اس زمین کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا دے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سمندر یا پہاڑ یا زمین یا انسان یا کوئی بھی چیز کہ نہیں ہلنا، نہیں، زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اپنی بلڈنگوں کو چھوڑ کے باہر نکل کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو موت سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہر انسان کو جب انفرادی یا اجتماعی طور پہ اللہ موت دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سب، ساری کائنات طوعاً کرہن، چاہتے یا نہ چاہتے، پوری طرح سے ہم اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہیں۔ یعنی اللہ کا ہمارے اوپر پورا کنٹرول ہے، وہ جب جس کو چاہے موت دے دے۔ اسی نے چاہا جب چاہا کسی کو پیدا کیا، مرد بنایا، عورت بنایا، کالا گورا کہیں بھی بنایا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ ایسا نہیں۔ اسی طرح سے جب اس کو موت دینا چاہے، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، بیماری میں، جس حال میں بھی، تو کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی نہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں ٹھیک ہوں، ابھی تو میری عمر اتنی ہے۔ ایسا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا جو اختیار اللہ نے انسان کو اچھے برے عمل کا دیا ہے کہ تاکہ اپنے عمل سے وہ ثابت کر دے کہ وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے یا جہنم کا، تو اس کی وجہ سے انسان باغی بن گیا ہے، اس کی وجہ سے انسان اپنے رب کی بغاوت پہ اتر آیا ہے، نافرمانی پہ اتر آیا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرما دیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی فرما بردار نہ ہو، کوئی بھی زمین و آسمان ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قبضہ و قدرت میں نہ ہو، لہٰذا پوری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے سب کو۔ یعنی یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس زمین کے وارث ہیں، ہم اس پر بسنے والی ساری مخلوقات کے وارث ہیں، ہمارے پاس سب کو واپس آنا ہے۔ یہ تو ہم نے تھوڑا سا جو اختیار دیا اس ایگزامینیشن سینٹر میں لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے کہ اچھا برا کچھ کر لو اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں تمہیں ڈیسٹینیشن ملے گی جنت یا جہنم، تو انسان باغی بن بیٹھا، انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کائنات پر سارا کا سارا قبضہ اور کنٹرول اللہ کا ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں، مسلمان ہوں، نان مسلم ہوں، ایون ایتھیسٹ ہوں، دہریے ہوں، جو خدا کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی اس پر مجبور ہیں، اور وہ اس کو نیچر کہتے ہیں کہ نیچرلی یہ سسٹم چل رہا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، اور یہ فطری اور نیچرلی سسٹم ہے۔ حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ سارا کا سارا کنٹرول اللہ رب العزت کا ہے، اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔